الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس کائنات کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ نظام الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے. انسان کبھی آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے. کبھی انسان کو اللہ رب العالمین خوشحالی نصیب فرماتا ہے تو کبھی دنگ دستی سے دوچار کر دیتا ہے. کبھی عروج و ارتقاء اور کبھی ادبار و تنزل اور پستی انسان کا مقدر ٹھہرتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. اسی لیے بر وقت عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں اور جو ناگفتہ صورتحال ہے، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے، اس نے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو بددل، بے حوصلہ اور بے ہمت کر دیا ہے. انہیں ہر جہاد جانب سے دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں ہمارے جو ظاہری اور پوشیدہ دشمن ہیں وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف مسلمان کو حکمت عملی طے کرنے میں، حالات کا مقابلہ کرنے میں، ان پر مسلط کی گئی ذلت کو اپنے سر سے ٹالنے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے وہ پست ہمتی کا شکار ہو کر مایوسی کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور اسی مایوسی کا نتیجہ ہے جو ہمارے بعض نوجوانوں کی طرف سے وہ غلط اور ناجائز حرکتیں مشرق اور مغرب کے کونوں میں نظر آتی ہیں. یہاں بم بلاسٹ کیا، یہاں کچھ لوگوں کو ناجائز طریقے سے قتل کیا، یہاں کچھ معصوم جانوں کو برباد کیا، یہاں کچھ معصوم اموال کی تباہی کا سامان کیا، یہاں کچھ لوگوں کو ناجائز طریقے سے اڑا دیا، یہاں کچھ لوگوں کو اس طرح سے کیا، اس طرح سے کیا. یہ اسی بددلی، اسی مایوسی اور اسی پست ہمتی کا نتیجہ ہے کہ وہ حل تلاش کرتے ہیں، انہیں حل نہیں ملتا. پریشانیوں کا مداوع چاہتے ہیں، انہیں علاج نہیں ملتا. اور امت کی جو حالت زار ہے، جو قسم پرسی کی کیفیت ہے، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں لیکن انہیں چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس لیے وہ یہ غلط حرکتیں کرنے پر دنیا میں اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. ان غلط حرکتوں پر دنیا میں اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کو جس طرح سازشوں کے نرغے میں لیا جا رہا ہے، ہر جانب سے ان کا دائرہ حیات جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، ایسا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا وجود حرف غلط کی طرح سے اس دنیا سے کھرچ کر پھینک دیا جائے گا. اسی لیے یہ بات پیدا ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی معصوم کی جان لینا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور کسی معمون شہری کو ہلاکت کا شکار بنانا، یہ سب اسلامی شریعت میں ناجائز اور حرام کام ہے. اس لیے ان بموں کے ذریعہ، ان خودکش حملوں کے ذریعہ، ان بمبارمنٹ فلاں اور فلاں کے ذریعہ جو اسپتالوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں بے دستوں پا اور معمون شہری زندگی گزارتے ہیں، ان کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ناجائز اور حرام کام ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان یہ سب کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کے دماغ پر، ان کی فکر پر، ان کی سوچ پر ایک گہرا سایہ چھایا ہوا ہے. گمراہی کی ایک گہری تاریکی مسلط کر دی گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا.
اس لیے وہ مایوسی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی انسان ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہو، بھٹک چکا ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، گمراہوں کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند بزار کی صحیح روایت میں ہے کہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ 3 ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کی عطا اور بخشش سے مایوس ہو جانا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کو اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ جوڑ کر گنایا ہے۔ جیسے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مایوسی کی وجہ سے یہ حرکتیں کرنا، یہ اس طرح کی جو ترکیبیں، اسکیمیں، غلط انداز کی جو عملیات انجام دی جاتی ہیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، رحمت، کرم، مہربانی کے 100 حصے پیدا کیے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا اور رحمت کا صرف 1 حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے۔ اسی 1 حصے کا کرم ہے کہ انسان اور حیوان، جاندار اور بے جان آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کیا کرتے ہیں، اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ دیکھیں 1 حصہ پوری کائنات میں، انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی پایا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ماں بیٹے پر، باپ اپنے بیٹے پر، بھائی بھائی پر، بیٹا اپنے والدین پر، اور دوسرے رشتہ داروں پر، دوست اپنے ساتھی پر، شاگرد اپنے استاد پر، وغیرہ وغیرہ جو بھی دنیا میں تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رحم دلی اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں، صرف 1 جز کی وجہ سے، اور اللہ نے 99 اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اللہ کی رحمت کی پہنائی کیا ہے، اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ اسی لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جنت میں کیا کچھ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی کشادگی کتنی ہے، تو وہ جنت سے کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی گرفت کتنی سخت ہے، تو کبھی وہ جنت کی خواہش نہیں کرے گا۔ گویا کہ ڈر اور امید، خوف اور رجا، اس کے بیچ میں مومن آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتا ہے۔ کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، تب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، اور مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی گرفت کتنی سخت ہے، تب وہ جنت کی خواہش نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو کشادہ ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو بھی ذرہ ہے کائنات کے اندر، ان تمام ذروں کو میری رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں، وہ حالات اسلام میں پہلی بار نہیں آئے، اس سے بیشتر دفعہ مسلمانوں کو یہ اور اس سے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ کل میں نے آپ سے مکی زندگی کا ایک ہلکا سا نقشہ اور مکی زندگی کی ایک ہلکی سی کیفیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال پریشان کن تھی اس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا تھا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قبائل عرب کچھ تو مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ یعنی مدینے کی چاروں طرف اسلامی سلطنت پر الغار کرنے والے اور اسلامی سلطنت کے باغی کھڑے ہو گئے، کچھ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور کچھ مدعیان نبوت کا دعویٰ کر کے دوسری نبی کی امتی بن گئے، ہمارے نبی کی امت سے خارج ہو گئے۔ اب اس زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ مدینے کی اسلامی ریاست کو اچک لیں گے،
اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے اور امت کا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اسی لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جب اسے آپ نے شام روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے مخالفت کیا، بڑے بڑے صحابہ نے مخالفت کیا، کہا ابو بکر یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے، مدینہ اس وقت خطرے میں گھرا ہوا ہے، مدینہ چاروں طرف سے اس وقت دشمنوں کے نروے میں ہے، اور مدینے کی فوج تم شام بھیجنا چاہتے ہو، مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہاڑ جیسا ایمان، وہ سمندر جیسی ایمان کی گہرائی، انہوں نے کہا کہ جس جھنڈے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، باندھا تھا، میں اس جھنڈے کو سرنگو نہیں کر سکتا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اسامہ سے سفارش کیا کہ تمہاری ماتحتی میں عمر بن خطاب جا رہے تھے، ان کو ذرا چھوڑ دو میرے لیے، وہ مدینے میں رہ کر میرے وزیر اور میرے ساتھ مشورہ کریں گے یا مجھے مشورہ دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ لشکر انہوں نے بھیجا، وہ جیت کر کے واپس آیا۔ امامہ میں مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی، اس قدر سنگین لڑائی ہوئی، اس قدر اصحاب نبی کو قتل کیا گیا کہ لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ کہیں حفاظ کرام، علماء کرام، صحابہ میں سے سب قتل نہ کر دیے جائیں اور قرآن ان کے سینوں میں ضائع ہو جائے۔ اسی لیے جنگ امامہ کے بعد لوگ آئے ابو بکر کے پاس، کہا خلیفہ رسول یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر کثرت کے ساتھ میدان معرکہ میں شہید ہو رہے ہیں، آپ ذرا قرآن کو جمع کروا دیجئے، قرآن کو لکھوا دیجئے، اکٹھا کروا دیجئے، کیونکہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس طرح سے قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال وہ ایک دوسری بات ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اس وقت ایسے تھے کہ مدینے کی ریاست میں رہنے والوں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، خوف و دہشت سے ایسا لگ رہا تھا کہ اسلامی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اسلامی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کا وجود اب دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ مگر کیا ایسا ہوا؟ نہیں، کیونکہ اہل ایمان میں سے اللہ رب العالمین نے ان عبقری انسانوں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا، تاریخ کے دھارے کا رخ تبدیل کر دیا، اور امت عزت و شوکت کے ساتھ پھر آگے بڑھی، اور اس نے اپنی خلافت کے دائرے کو عرب سے باہر روم اور ایران کی سلطنتوں تک وسیع کر لیا، حتیٰ کہ روم کی سلطنت کو ختم کر دیا، اور حتیٰ کہ ایران کی سلطنت کو ختم کر دیا، اور روم کی سلطنت ایک محدود دائرے میں باقی رہ گئی۔ اور پھر اس کے بعد 6 اور 7ویں صدی ہجری کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں ایسا لگا کہ اب مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اب دنیا میں مسلمانوں کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 صدی ہجری کی ابتدا میں اور 5ویں صدی ہجری کے بعد ایشیا میں 3 بڑی طاقتیں تھیں، 3 بڑی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں۔ ایک تو بغداد کی اسلامی خلافت جو پورا جزیرہ عرب کو حاوی تھی، اور دوسرے نمبر پر خوارزمی کی حکومت جو جلال الدین خوارزم شاہ کی ماتحتی میں ایک زبردست سلطنت تھی، جو صحرائے گوبی اور یہ ماوراء کا جو پورا علاقہ ہے، غزنی سے لے کر کے روس کے ماسکو تک ہوتے ہوئے یہ پورا علاقہ اس کی ماتحتی میں تھا۔ اور تیسری سلطنت تاتاریوں کی تھی جو چین اور ترکستان اور اس کے ادھر والا جاپان وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس پر ان کی سلطنت قائم تھی۔ ایشیا میں 3 بڑی سلطنتیں تھیں جو ایک دوسرے کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں تھیں۔ ان میں سب سے خوخار اور درندہ صفت حکومت تاتاریوں کی حکومت تھی۔ تاتاریوں سے کسی معاملے میں خوارزم شاہ کی لڑائی ہو گئی، انبن ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی۔ تاریخ میں مختلف روایتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی، وہ میرا موضوع نہیں، میں اسے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ لڑائی ہوئی، نتیجے میں ایک لمبے عرصے تک خوارزم شاہ کی سلطنت اور تاتاریوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی، اور انسانی جانوں کا ضیاع اور ان کی بربادی ہوتی رہی۔ تاتاری ترکستان سے نکل کر عالم اسلام کی طرف آگے بڑھے، اور پھر
نیشاپور، بخارا اور سمرقند سے ہوتے ہوئے یہ خالد شاہ کی سلطنت کو تاراج کرتے ہوئے اسلامی خلافت بغداد کی طرف بڑھے اور 656 ہجری میں اسلامی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور رافضیوں اور شیعوں کی غداری کی وجہ سے، وزیر ابن العلقمی کی مکاری اور اس کی سازشی کی وجہ سے پورے عالم اسلام کو تباہی کا جو سامنا کرنا پڑا، بربادی کا جو سامنا کرنا پڑا، آج بھی اگر اسے پڑھا اور دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ مستعصم باللہ خلیفہ وقت کو جس وحشیانہ اور احمقانہ طریقے سے قتل کیا گیا، وہ انسان کا روکا کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بغداد میں انسانی جانوں کی تباہی کا یہ عالم تھا کہ ایک تاتاری 100 مسلمانوں کو پکڑتا تھا اور کہتا تھا کہ تم یہیں رکو، میں تلوار لے کر کے آتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تمہیں قتل کروں گا، اور ان 100 میں سے کوئی ہلتا نہیں تھا، وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور انہیں قتل کرے گا۔ اس قدر بے بسی کا عالم تھا۔ اور اسی زمانے میں کہا جاتا تھا، میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھیں ابن اثیر کی الکامل فی التاریخ، اگر آپ چاہیں تو پڑھیں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اور اگر آپ چاہیں تو پڑھیں ابن الزہبی کی تاریخ الاسلام اور علبر فی خبر من غبر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صورتحال کتنی دردناک تھی۔ ابن اثیر نے کہا کہ اگر میں تاتاریوں کے مظالم کا پورا نقشہ بیان کروں، ان کے ظلم و ستم کی پوری داستان لکھوں، تو جنہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے وہ کہیں گے یار تو بہت کم بیان کر رہا ہے، پوری بات ذکر نہیں کر رہا ہے، مجھے جھوٹا کہیں گے، اور بعد میں آنے والے جب میری تاریخ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا انسانی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آنکھوں دیکھا بیان کرنے والا مورخ یہ اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے، اگر میں سچائی لکھوں تو بعد میں آنے والوں کو یقین نہیں آئے گا، اور میرے زمانے والوں کو لگے گا کہ میں نے پوری واقعہ کما حق بیان نہیں کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ تاتاری ناقابل شکست ہے، اب انہیں ہرایا نہیں جا سکتا، اب انہیں کبھی میدان مقابلہ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ تاتاری جدھر رخ کرتے ہیں فتح و ظفر ان کے ہم رکاب ہوتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اس لیے اب دنیا میں انہیں کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں کبھی ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ پورا تصور تھا عالم اسلام کا۔ عالم اسلام میں یہ قاعدہ مسلمہ کی طرح یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ اب تاتاری دنیا میں ناقابل شکست ہے۔ اسی لیے 656 جو بغداد کی تباہی اور دارالخلافہ کی بربادی کی تاریخ ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے شام، دمشق، حلب اور دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 658 ہجری کی رمضان آ گئی، 658 ہجری کا رمضان آ گیا۔ ان لوگوں نے 658 ہجری میں شام، دمشق، حلب اور اس کے جو دوسرے علاقے تھے ان سب پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جمادی الاخری اور جمادی الاولی کی بات ہے، یعنی جمادی الاخری کے اولی کے آخر میں اور جمادی الاخری کے شروع مہینے میں ان لوگوں نے ان تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اسی عالم میں ان کے ظلم و ستم کی تاریخ منتشر ہوئی، عالم اسلام میں افواہ اور ہنگامہ مچا کہ تاتاری بہت ظلم کر رہے ہیں، دمشق والوں کی زندگی تو بھر کر دی ہے، حلب والوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ خبریں پہنچ رہی تھیں سلطان مصر کے بادشاہ سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ مصر کے حکمراں تھے اس وقت، ان کو عالم اسلام کی تباہی کی یہ خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اور اسی درمیان ہلاکو نے اپنا ایک وفد بھیجا مصر میں، انتہائی دھمکی آمیز اور انتہائی ذلت آمیز خط لکھ کر کے اپنے قاصدوں کے ذریعہ قاہرہ پہنچایا۔ جب سیف الدین قطز نے یہ خط پڑھا تو اس کا جو رویہ تھا اس رویے سے بہت دکھی ہوا، وہ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک میٹنگ طلب کیا، اپنے وزراء، درباریوں اور علماء سے ایک مشورہ طلب کیا۔ سب نے بھی اتفاق یہ طے کیا کہ نہیں، تاتاریوں سے مقابلہ کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی، ان کو میدان جہاد میں دعوت مبارزت دی جائے گی۔ اس لیے امیر سیف الدین قطز نے تاتاری کے قاصدوں کو پکڑ کر قتل کر دیا اور چوراہے پر ان کو لٹکا دیا اور اعلان کر دیا کہ جہاد کی تیاری کی جائے۔ اور اس کے بعد اس نے ٹیکس لگایا رعایا پر۔ تمام علماء اسلام نے جب اتفاق
ٹیکس لگانے کی مخالفت کی۔ ان میں سر فہرست سلطان العلماء عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر، تم ٹیکس مت لگاؤ، اور اگر تم واقعی ٹیکس لگانے میں حق بجانب ہو تو تم اپنے گھر کی عورتوں کی، امیروں اور وزراء کے گھروں کی عورتوں کو جو زیور ہیں ان زیوروں کو جمع کرو اور ان کو گلاؤ، آگ میں ان کو سکہ بناؤ، اور ڈھالنے کے بعد اگر ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے تب تم ٹیکس لے سکتے ہو۔ امیر نے یہ بات تسلیم کر لیا، اور درباریوں اور ان لوگوں کے دوسرے جو زیورات تھے ان کو جمع کر کے ان کو سکے میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ٹیکس لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لشکر کی تیاری کا حکم دیا، لشکر تیار ہو گیا۔ پہلا لشکر مقدمۃ الجیش کے طور پر سیف الدین قطز نے ظاہر بیبرس، ایک زبردست کمانڈر اور ایک زبردست ماہر سپہ سالار کی شکل میں، انہوں نے اس کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا غزہ کی طرف، مصر سے غزہ کی طرف۔ وہ جو آج آپ سنتے ہیں کہ غزہ میں صہیونیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے یہ کیا، مصر اور غزہ کی ساحل کا سرحد ایک دوسرے سے مل رہی ہے، تو بھیجا غزہ کی طرف۔ ظاہر بیبرس ایک مجھا ہوا قائد، ایک زبردست کمانڈر، پہلی جھڑپ میں تاتاریوں کو شکست دے دی۔ پہلا ہی جھڑکا اور پہلے ہی جب مقابلہ ہوا تو تاتاری شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ مسلسل تاتاریوں سے پے در پے یہاں اور وہاں لڑائی کرتا رہا، ان سے جھڑپیں کرتا رہا تاکہ تاتاری مجھ سے لڑنے میں مشغول رہے، اور امیر وقت جو تیاری کر رہا ہے، ان پر حملے کرنے کے لیے جو تیاریاں کر رہا ہے، ان کو خبر نہ ہو سکے۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ ادھر غزہ کی طرف سے سیف الدین ظاہر بیبرس پہنچا ہوا تھا، اور عکا کی طرف سے دوسری سمت سے دمشق کی طرف خود امیر سیف الدین قطز آگے بڑھے، اور جا کر کے عین جالوت میں دونوں اکٹھا ہو گئے۔ عین جالوت ایک جگہ کا نام ہے جو دمشق سے کچھ قریب ہے، وہیں پر دونوں یعنی امیر اور ان کا کمانڈر قطز اور ظاہر بیبرس دونوں اکٹھا ہوئے۔ وہاں جب تاتاریوں کو خبر لگی کہ اسلامی فوج اکٹھا ہوئی ہے تو لوگ بھی وہاں آئے، سب بندی کی گئی۔ تاتاریوں کے میمنہ یعنی دائیں والے حصے نے مسلمانوں کے میسرہ پر پہلے حملہ کیا، مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اور اسی حال میں امیر وقت سیف الدین قطز خود آگے بڑھے، اپنے سر کا خود لوہے کی ٹوپی نکالا اور اسے میدان میں پھینک دیا، اور چیخ کر کے اعلان کیا، واہ اسلامہ، اے میرے نوجوانوں، اسلام کی مدد کے لیے آگے بڑھو، اسلام کی موت اور زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر تم میدان میں آگے آؤ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عمرا، سارے لشکر کے لوگ آگے بڑھے، اور تاتاریوں کو اتنی بری طرح سے شکست دیا، اتنی بری طرح سے شکست دیا کہ دنیا میں پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے تاتاریوں کو شکست دیا ہے۔ اور اسی لیے ہلاکو کا بیٹا قطبغا قتل کر دیا گیا، اس کا بیٹا گرفتار کر لیا گیا، اور سینکڑوں بڑے بڑے تاتاریوں کو پابند سلاسل بنا لیا گیا۔ اور یہ خبر جب دمشق میں پہنچی تو دمشق کے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ پورا دمشق سجدہ ریز ہو گیا، اور تاتاری اتنے خوف زدہ ہوئے کہ خود سے وہاں سے بھاگنے لگے، اور 3 مہینہ پہلے جس دمشق پر انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا تھا وہ آج خود وہاں سے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عین جالوت کا یہ معرکہ جو 25 رمضان کو 658 ہجری میں پیش آیا تھا، آج بھی ہماری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے میرے دوستوں۔ اور اس فتح نے تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دیا، عالم اسلام کے تمام مایوس اور نا امید انسانوں کو یہ درس دیا کہ دنیا میں کوئی طاقت کبھی ناقابل شکست نہیں ہو سکتی، دنیا میں کوئی قوت کبھی عالم اسلام کے نوجوانوں کے سامنے ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھ سکتی۔ اگر عالم اسلام کا نوجوان اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر میدان کارزار میں اترے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا قدم نہیں روک سکتی۔ اور جو سچائی حقیقت کے طور پر کانوں میں گردش کر رہی تھی کہ تاتاری کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وہ ایک جھوٹی کہانی بن گئی، اور مسلمانوں نے تاتاریوں کو عین جالوت کے میدان میں شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام کی طاقت کو دنیا کی کوئی بھی قوت
کبھی بھی ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. وقتی طور پر اسے دبایا جا سکتا ہے, وقتی طور پر اسے دہشت زدہ کیا جا سکتا ہے, وقتی طور پر اسے زیر کیا جا سکتا ہے, مگر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے دین حق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اسے غلبہ اور سربلندی عطا فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ زوال الارض مشرقها ومغاربها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. کہا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا, میں نے زمین کے مشرق اور مغرب تمام کو دیکھ لیا, اور میری امت کی بادشاہت پہنچ کر رہے گی جہاں تک میں نے دیکھا ہے یا جہاں تک اللہ رب العالمین نے مجھ کو دکھایا ہے, وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچ رہے گی. اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يترك الله بيت مدر ولا عبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. اللہ رب العالمین پوری دنیا میں کوئی کچا اور پکا گھر نہیں چھوڑے گا, مٹی کا گھر اور اینٹ کا کوئی گھر ترک نہیں کرے گا جہاں اسلام کا غلبہ اور اسلام کا داخلہ نہ ہو جائے, چاہے عزت دار کی عزت سے پہنچے اور چاہے ذلیل کی ذلت سے پہنچے. ذلیل اگر انسان ہے تو رسوا ہو کر کے اسلام اس کے گھر میں اس کی ناکوں کے برخلاف داخل ہو کر کے رہے گا, اور اگر عزت دار انسان ہے تو سربلندی کے ساتھ اسلام کا استقبال کرے گا. ہر صورت میں ہر گھر میں اسلام, ہر گھر کا کلمہ اور ہر گھر کا دین بن کر کے رہے گا. وہ آنے والا ہے, آئے گا, اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کی شدت, حالات کی سنگینی, حالات کی تاریکی اور حالات کا جبر کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے زیادہ بڑے اور اس سے زیادہ کشادہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے اعلیٰ, سب سے برتر اور سب سے افضل ہے. اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, بس عمل کی ضرورت ہے, حرکت کی ضرورت ہے, ایمان کی ضرورت ہے, توکل کی ضرورت ہے, تیاری کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.